بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کلاس فرسٹ ایئر، آپ کا لیکچر نمبر 13 ہے آج، جس میں آپ مست و عقلی کی نظم وحدانیت کے باقی اشعار پڑھیں گے۔ لیکچر نمبر 12 میں آپ نے مست و عقلی کی نظم وحدانیت کے پہلے 3 اشعار پڑھے، بقیہ کے اشعار ہم انشاءاللہ آج پڑھتے ہیں۔ مست و عقلی کی نظم کا یہ چوتھا شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں: قہر و رحمت پہ قادر اے ستار، میرا مقصد ہے بس تیرا جلوہ۔ مفہوم شاعر کہتے ہیں کہ قہر و رحمت پر قدرت رکھنے والے، عیبوں کو چھپانے والے، میرا مقصد بس تیری زیارت ہے، تیرا دیدار ہے، تیرا جلوہ کر لینا ہے۔ تشریح طلب شعر یہ ہے، یہاں شاعر نے اللہ رب العزت کی 4 صفات کا ذکر کیا۔ پہلا قہر، دوسرا رحمت، تیسرا قادر ہونا اور چوتھا ستار ہونا، عیبوں کی پردہ پوشی فرمانا۔ تو یہاں پچھلے 2 اشعار میں شاعر نے اللہ رب العزت کی 2 صفات کا ذکر کیا، قہر اور رحمت کا، رحیم ہونے کا، لیکن یہاں 4 صفات کا ذکر کیا کہ ان کا ذکر کر کے کہ اللہ اگر آپ قہر کرنے والے ہیں تب بھی، رحمت کرنے والے ہیں تب بھی، آپ اپنی ان صفات پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ ستار ہیں، گناہوں کو چھپانے والے ہیں، پردہ پوشی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے جیسا ستار اور اللہ کے جیسا پردہ پوشی کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ ایسے پردہ پوشی فرمانے والے ہیں، اللہ رب العزت بندے کے عیبوں کو چھپانے والے ہیں۔ وہ آپ ہی کے نصاب کی نظم کا شعر ہے: محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ حقیقی رازدان ہے، اور اللہ تمام رازوں کو جاننے والے ہیں، اور اللہ بندے کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانے والے ہیں۔ تو یہاں شاعر نے اس کا ذکر کیا، شاعر نے اللہ کے صفات کا ذکر کرتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اللہ آپ قہر پر بھی قدرت رکھتے ہیں، آپ رحمت پر بھی قدرت رکھتے ہیں، لیکن میں گنہگار ہوں، میرے عیبوں کو چھپانے والی ذات جو ہے وہ تیری ہے، میرا مقصد بس تیری زیارت کرنا ہے۔ انسان گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت بندے کے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتے رہتے ہیں، چھپاتے رہتے ہیں، اور اس کی مغفرت فرماتے ہیں، معافی بھی ہو جاتی ہے، بلکہ پہروں گھڑیوں تک فرشتے بندے کے گناہ کو نہیں لکھتے۔ شاعر کہتا ہے: عفو و خطا میں ضد ہو گئی تھی، عفو و خطا میں ضد ہو گئی تھی، وہ بھی نہ ہارے میں بھی نہ ہارا۔ تو اللہ تو گناہوں کو چھپانے والے اور گناہوں کو معاف کرنے والے۔ شاعر کہہ رہے ہیں اللہ آپ قدرت رکھتے ہیں، لیکن میرا مقصد فقط آپ کی زیارت ہے۔ میں گنہگار تو اتنا ہوں کہ اس قابل نہیں ہوں، لیکن تیری رحمتوں سے مجھے یہ امید ہے۔ یہ ایک بڑی خواہش کا اظہار کر لیا شاعر نے، چاہے تو گرفت کرے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے عیبوں پر پردہ ڈال دے، میں تو تیرے دیدار کا بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز اللہ بندے کو اپنا دیدار کروائیں گے، اور شاعر اسی خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا سوق الجنہ ہوگا، اللہ اپنی تجلی فرمائیں گے، اپنی زیارت کروائیں گے، اور جنت کی نعمتوں میں سے یہ بڑی نعمت ہوگی بندے کے لیے۔ شاعر نے اپنی اسی خواہش کا اظہار کیا کہ میرے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن آپ کی ذات تو رحیم ہے، گناہوں کو
بخشنے والی بھی ہے اور گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والی بھی۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ اور ایک اتنا خواہش مند ہے، اپنے گناہگار ہونے کا اقرار بھی کر رہا ہے اور اللہ کی صفات کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں کہ اگر وہ اپنی رحمتوں کے طفیل چاہے تو مجھے یہ نعمت عطا کر سکتا ہے۔ شاعر نے جرأت گفتار کی اور کہا، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا تھا، لیکن شاعر اس کے باوجود بھی پر امید ہے۔ اور دوسرا جو اس سے اگلا 5واں شعر ہے، اس میں بھی شاعر نے اسی خواہش کا اظہار کیا، اسی سے نسبت رکھتا ہے، منسلک ہے۔ شاعر کہتا ہے، جب قیامت کی آئے گی ساعت، ساعت کے معنی گھڑی، دید سے اپنی بہرہ ور فرما، بہرہ ور کر، عنایت کر۔ قیامت کی گھڑیوں میں اللہ مجھے اپنی زیارت عطا فرما دینا۔ قیامت ایک ہولناک حالات ہوں گے، ایسے میں اللہ رب العزت کا دیدار بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی۔ جنتیوں کو اللہ کی زیارت کروائی جائے گی، اللہ فرمائیں گے رضوان پردے ہٹا دیے جائیں اور میرے بندوں کو میری زیارت کروائی جائے۔ جمعہ کے روز ہوگا، حشر کے میدان میں اللہ رب العزت اپنی تجلی فرمائیں گے، جسے ساق کی تجلی کہتے ہیں، جس کو دیکھ کر سب سجدہ میں گر جائیں گے۔ صرف وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کو سجدہ نہ کرتے ہوں گے، ان کی کمریں تختہ ہو جائیں گی، اکڑ جائیں گی، سجدہ نہ کر سکیں گے، اور پھر اسی طرح اوپر سے سمیٹ کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ کی زیارت کا خواہش مند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ، ایک صحابی راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر جنت میں جنتی اپنے رب کو اس طرح دیکھ سکیں گے جس طرح سے تم چاند کو دیکھ لیتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو شاعر اسی زیارت کا خواہش مند ہے کہ اگر اللہ کی رحمتیں ساتھ ہو، پروردگار کی رحمت ساتھ ہو، تو پھر سب کچھ میسر ہو سکتا ہے۔ ہو بھرا شہر بھی دشمن تو مجھے کیا غم ہے، ہو بھرا شہر بھی دشمن تو مجھے کیا غم ہے، چاہیے ساتھ میرے صرف خدا کی رحمت۔ یہ انسان کی جبلت میں ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی زیارت ہوگی۔ اقبال نے بھی اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہ آپ کبھی نظر آئیں تو میری پیشانی میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں۔ آخری شعر ہے علامہ محمد اقبال مست و عقلی کی نظم کا، فرماتے ہیں باوجود یہ کہ پر ہوں عصیاں سے، اس کے باوجود کہ میں مکمل گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، پر ہوں، بھرا ہوا ہوں عصیاں سے، گناہوں سے، تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا جنون، پاگل پن، طلب۔ مفہوم شاعر کہتا ہے اس کے باوجود کہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن پھر بھی میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ گنہگار کو اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جب آپ کا کوئی پیارا، آپ کا کوئی محبوب، آپ کا کوئی بندہ، آپ کا کوئی ولی، آپ کا کوئی نبی آپ کو پکارتا ہے تو آپ اس کی پکار کا کیسے جواب دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں کہتا ہوں لبیک۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حرم میں حج کے موقع پر حاجی یہ نعرہ لگاتے ہیں
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہاں سنیے کہ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب بھی بندے کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور جب آپ کا کوئی گنہگار آپ کو پکارتا ہے تو اللہ نے فرمایا میں اس کو کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نیک پکارے تو 1 مرتبہ، گنہگار پکارے تو 3 مرتبہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ جب نیک پکارتا ہے تو اس کے دامن میں کئی نیکیاں ہوتی ہیں، اس کو بھروسہ ہوتا ہے، اس کو امید ہوتی ہے کہ پروردگار میری نیکیوں کے طفیل میں میری بات کو سن لے گا، میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن جب گنہگار پکارتا ہے اس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہوتی، اس کو اگر امید ہوتی ہے تو صرف اور صرف میری رحمت سے ہوتی ہے، اور میں اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ تو اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے شاعر کا، وہ کہتا ہے میں اگرچہ پر ہوں اسیاں سے، جب انسان گناہوں سے بھر جاتا ہے اس کو کہیں پر پناہ نہیں ملتی تو اللہ کی رحمت میں اس کو پناہ ملتی ہے۔ شاعر کہتا ہے نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، تیرے عفو و درگزر کرنے والی چادر میں بندے کو پناہ ملتی ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ آپ کا کی نظم جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا اسمارٹ سلیبس کے تحت جو سلیبس ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، اور امید ہے آپ استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔